اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ نساء آیت نمبر 5 and 6 دو آیت ہے. آیت نمبر 5 وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء. صفحاء جو ہے جو مطلب بے وقوف بھی ہو سکتے ہیں اور کمزور بھی ہو سکتے ہیں دماغی طور پہ، یعنی ان کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ کمزور ہے سمجھو، اس لیے صفحاء ورڈ ہے. تو وَلَا تُؤْتُوا مت دو اگر کوئی دماغی طور پہ کمزور ہے یا بے وقوف ہے یا فولش ہے، اس کو ابھی عقل آئی نہیں ہے، تو اس کو مال جو ہے تمہارا وہ مت دو. اموالکم التی، وہ مال جعل اللہ لکم جو کہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا یا اسائن کیا کہ تم اس کو مطلب مینج کرو. لکم قیامن، قیام ورزقوہم، اور ان کو کھلاؤ پلاؤ، یعنی مطلب جو بھی ہے یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو یتیم ہے اور ایسے ٹائم پر ان کے باپ کا سایہ ان کے اوپر سے اٹھ گیا ہے کہ ابھی ان کو عقل آئی نہیں ہے، سمجھ بوجھ برابر ہے نہیں. تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اگر مال آ گیا تو یا تو وہ بے وقوفی کے تحت اس کو گنوا دیں گے، اور یا پھر کہیں لڑکے ہیں ینگ اور پھر ان کو ایسے دوست احباب مل جائیں گے جو ان کو بے وقوف بنا کے چاپلوسی کر کے اور پھر آوارہ گردی کر کے جو بھی ہے وہ پیسے ختم، پورا مال جو ہے وہ ختم کر دو. تو اسی لیے یہاں پر آیت میں اللہ نے یہ چیز کے لیے کہا گیا کہ جب کسی کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ابھی ویک ہے، کمزور ہے، تو اس کو اس کا مال مت دو. وہ جو اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے، یعنی کہ وہ جو بھی قریبی رشتہ دار جو بھی ہیں ان کو مینج کرنا چاہیے اس کو. اور وہ جو لوگ ہیں یہ نہیں کہ وہ بے وقوف ہے، دماغی طور پہ کمزور ہے تو ان کے ساتھ مطلب ان کو جھڑکیاں مارو یا ان کے ساتھ روڈ بیہیویئر کرو، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو اچھے کپڑے بھی، ان کو کپڑے بھی پہناؤ اچھے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو اچھے کپڑے بھی مطلب دو، پہناؤ. وَقُولُوا، اور ان کے ساتھ بات کرو، لَهُمْ to them، قَوْلًا مَعْرُوفًا، یعنی کہ ایک معروف طریقے سے بہت ہی اچھی بات کرو ان سے، کہ ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ ہم پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے. مال تو انہی کا ہے نا دیکھا جائے تو، لیکن جسٹ بیکاز ان کی ابھی عقل جو ہے وہ پختہ نہیں ہوئی، سمجھ بوجھ آئی نہیں ہے ابھی، تو وہ مال کو تم کو سنبھالنا ہے، مینج کرنا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہے. To those weak of understanding give not your property which Allah has assigned to you to manage, but feed and clothe them therewith and speak to them words of kindness and justice. اس کی نوٹ ہے 2 510 511 510. This applies to orphans. یہ یتیموں کی بات ہو رہی ہے. But the wording is perfectly general. لیکن جو اس کے ورڈنگ ہے وہ ایک طرح سے عام طور پہ مطلب جنرل ہے، سب کے لیے وہ. And defines principles like those of chancery in English law and the court of wards in Indian law. یہ وہ مطلب ہے
کہ جو چانسری ان انگلش لا جو ہے وہاں پر اگر کوئی ایسے کم عمر یا اس طرح کے کوئی مطلب ہوتے ہیں جن کے مطلب مال ہے اور ان کا سرپرست نہ رہے تو ان کے لیے ایک اسپیشل مطلب قانون ہوتا ہے. اور انڈیا کے اندر بھی انڈین جو قانون ہے اس کے اندر بھی کورٹ آف وارڈز تھا کہ جو ایسے کوئی بھی بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے، تاکہ ان کی جو بھی مال پراپرٹی ہے اس کی حفاظت کی جائے، ان کی ضرورت کے پورتا ان کو دیا جائے گا، باقی سب جمع ہوگا اور وہ پھر بعد میں جب وہ میچورڈ ہو جائیں گے تب ان کو دے دیا جائے گا. Property has not only its rights but also its responsibilities. جب بھی کوئی پراپرٹی ہوتی ہے تو اس کے اپنے کوئی حقوق کی خالی بات نہیں ہوتی کہ بھئی یہ پراپرٹی ہے اور اس کے اوپر فلاں کا حق ہے اور اس کا حق ہے، بلکہ ایک ذمہ داری کی بھی بات ہے. وہ اس میں رسپانسبلٹی بھی ہے. The owner may not do just what he likes absolutely. جو بھی اس کا اونر ہے وہ اس کے لیے اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا. His right is limited by the good of his family of which he is a member. یعنی کہ وہ جس خاندان کا بھی مطلب فرد ہے تو اس خاندان اس کے اہل و عیال پورے جو بھی ہے مطلب خاندان کے اندر جو بھی بھائی بہن ماں یا جو بھی، تو وہ ان سب کی بھلائی کے لیے، یعنی اس کے اندر مطلب اس کے جو حقوق ہے، وہ جو بندہ یعنی مطلب ہے ابھی اور وہ ابھی اس کی عمر ہوئی نہیں ہے پختہ اور اس کی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوئی ہے، تو اس کے لیے بھی اس کا جو حق ہے وہ بھی ایک حد تک ہی ہے بس، کیونکہ باقی کے سارے جو افراد ہیں ان کی بھلائی کو بھی تو سوچنا ہے. And if he is incapable of understanding it, his control should be removed. تو اگر اس کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ ابھی پوری پختہ ہوئی نہیں ہے، اس کو عقل آئی نہیں ہے، تو پھر وہ پوری پراپرٹی کو مینج نہیں کرے گا، اس کے اوپر سے وہ پورا قبضہ لے لیا جائے گا. This does not mean that he is harshly dealt with. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مطلب بے رخی کا مطلب سلوک کرو، روڈلی، وہ نہیں کرنا ہے. On the contrary, his interest must be protected. بلکہ اس کے ساتھ یعنی کہ اس کی بھلائی کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ سوچ کے کرنے کی ضرورت ہے. And he must be treated with special kindness because of his incapacity. Just یعنی اس کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ روڈ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی نرماز کا یعنی کہ بہت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا ہے. پھر ہے اس کی نوٹ ہے 511 یور پراپرٹی. جیسے اللہ نے آیت کے اندر یہ کہا نا کہ یہاں پر کہ اللہ ہیز اسائنڈ یو یعنی گیو ناٹ یور پراپرٹی وچ اللہ ہیز اسائنڈ ٹو یو ٹو مینج، یعنی وہ پراپرٹی جو اللہ نے تم کو دیا ہے کہ تم اس کو مینج کرو. تو وہ یور پراپرٹی جو ورڈ آیا نا اس کے اوپر یہ نوٹ ہے کہ الٹیمیٹلی آل پراپرٹی بلانگس ٹو اللہ. یعنی جو بھی انسان کی جائیداد ہے یا جو بھی اس کی وراثت ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کے، اللہ ہی کا ہے سب کچھ. اینڈ از انٹینڈیڈ فار دا سپورٹ آف ہز کلوز ریلیشنز. اور جو بھی بندہ گزرا ہے اس کے جو بھی قریبی نزدیکی جو بھی اس کے مطلب ساتھ کے جو لوگ ہیں، تو ویسے ان تمام جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ سب ان کے سپورٹ کے لیے ہے. اٹ از ہیلڈ ان ٹرسٹ بائی اے پرٹیکولر انڈیویجل. تو پھر جیسے کسی نہ کسی کو ایک بندے کو مطلب جو ہے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا کہ تاکہ وہ پوری پراپرٹی کو صحیح طریقے سے مینج کرے. If he is incapable, he is put aside but gently and with kindness. تو وہ جو بھی اگر ان کے جو بھی خاندان کے اندر رشتہ دار میں قرابت دار میں جو بھی ہے جس کو اپوائنٹ کیے پرٹیکولرلی، تو وہ اگر انکیپیبل ہے
نہیں مینج کر سکتا تو اس کو تم ہٹاؤ گے، اس پوزیشن سے ہٹا دو گے، لیکن بہت ہی نرماس کے ساتھ، بہت ہی اچھے خلوص اور اخلاق کے ساتھ، نرماس کے ساتھ. While his incapacity remains, the duties and responsibilities devolve on his guardian even more strictly than in the case of the original owner. یعنی ابھی جو صحیح طور پہ جو بھی اس کا مالک ہوتا وہ جیسا اپنی اس کو دیکھتا، لیکن اب جو گارڈین بنا یا جس کے حوالے کیا گیا ہے تو وہ کیونکہ اس جو بھی بچے یا جو بھی یتیم آرفنز ہیں ان کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ اس کو مینج کر سکے، یا ان کی کم عمری ہے، تو اس حساب سے جو بھی گارڈین بنے گا اب اس کی وہ ذمہ داری بنتی، لیکن اب وہ بہت زیادہ اس کے لیے سختی کے ساتھ اس کو وہ سب چیز کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جو اصلی اونر ہے اس کو اتنی سختی نہیں ہوگی جتنی کہ وہ جو دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں ان پہ زیادہ سختی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کا مال نہیں ہے. For he may not take any of the profits for himself unless he is poor. یعنی اس کی پراپرٹی میں سے اگر کوئی بھی نفع ہو رہا ہے، پروفٹ ہو رہا ہے، تو وہ پروفٹ جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے نہیں لے گا، مگر اگر وہ غریب ہے، فقیر ہے، فقراء غریب، تو اب اس کے لیے ہے کہ and in that case his remuneration for his trouble must be on a scale that is no more than just and reasonable. اب وہ غریب ہے، فقیر ہے، تو اب اس کا جو محنتانہ ہے تو وہ کیونکہ اگر وہ پراپرٹی کو مینج کر رہا ہے، اپنا وقت اسی میں لگا رہا ہے، یا وہ کہیں اور کام کرتا تو اس کو کچھ نہ کچھ تو، غریب ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ تو روزی ملتی نا. تو اگر وہ ان کی پراپرٹیز پوری مینج کرنے میں اپنا سارا وقت جو صرف کر رہا ہے تو اب اس کے لیے یہ مطلب حق اس کا بنتا ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ اور بہت ہی معروف طریقے سے وہ اپنے لیے اس میں سے جیسے لے سکتا ہے کہ اس نے جو محنت کیا اس کے مطابق، یہ نہیں کہ اس میں بڑھ چڑھ کے لے وہ، یا اس کا جو دل چاہے وہ لے، اس کو معروف طریقے سے لینا پڑے گا اور بہت ہی احتیاط برت کے. تو یہ قانون ہے کہ وہ یتیم جو ہوتا ہے اس کے مال کے لیے جو اللہ نے جو قانون بنایا. اب ہے آیت نمبر 6. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اب یہاں پر اللہ کی اور بھی یہاں تاکید ہے یتیم کے تعلق سے. وَابْتَلُوا، یہ وَابْتَلُوا کے اندر جو ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرو، الیتامہ کو، یعنی جو یتیم ہے اس کی جیسے جیسے سمجھو ابھی وہ 10-11 سال کا تھا، اب وہ 12-13 سال کا ہو تو اس کو ٹیسٹ کرو، یعنی اس کو کوئی چیز کوئی کام دو، یا اس کو بولو اچھا ٹھیک ہے تم جا کے اپنا یہ فلانی یہ لو، یہ بازار سے یہ چیزیں لے آؤ، تو اس کی عقل تم کو پتہ چلے گی کہ وہ اس کی عقل کیا، کیونکہ صرف تم ایج کے اوپر سے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ یہ بالغ ہو گیا اور اب اس کو اس کی پراپرٹی لوٹا دی جائے، تم کو اس کی عقل کو بھی تو چیک کرنا پڑے گا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، تو چیک کرو، ٹیسٹ کرو، ٹرائل یتیم جو ہے اس کی، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، جب تک کہ وہ پہنچ نہ جائے اس عمر پہ جس میں کہ اس کی نکاح یا شادی کر سکتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ شادی کی ایج پہ بھی پہنچ جائے تو اس کی عقل جو ہے وہ بہت صحیح ہو گئی ہے، اس کو چیک کرنا پڑے گا. فَإِنْ آنَسْتُمْ،
मिनहुम रुशदा, तो अगर तुम्हें ये महसूस हो, तुम्हें पता चल जाए कि हाँ ये इसके अंदर अब बहुत ही समझ बूझ आ चुकी है, मिनहुम रुशदा फदफाऊ इलैहिम अम्वालहुम, तो अब उसका जो भी माल था वो उसको अदा कर दो, रिलीज कर दो उसको। वला ताकुलूहा इसराफन, और मत खा जाओ उस माल को ये सोचकर, जल्दी 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 खत्म मत कर दो कि ये सोच करके मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म कर दूं कि इससे पहले कि वो जो यतीम है वो अपनी मतलब उम्र पे पहुंच जाए, बालिग हो जाए और फिर मुझे उसको देना पड़े, इससे पहले अच्छा ना मैं ही जल्दी जल्दी उसको खत्म कर दूं या उसको हजम कर जाऊं। तो ये नहीं करना है। तो उसके लिए कहा गया कि नहीं, वला ताकुलूहा इसराफन व बेदारन अन यकबरू, यानी तुम ये सोचकर कि वो अब बड़ा हो जाएगा तो वो तो अपनी प्रॉपर्टी डिमांड करेगा, तो वो तुमको उसको देनी पड़ेगी, तो उसके बड़े होने से पहले पहले क्यों ना सब खा पी के खत्म कर दो। उसके बाद आता है कि वमन कान गनियन, तो अगर जो गार्डियन है, जो भी है, मतलब जो देख रहा है उसको, सब संभाल रहा है, वमन कान गनियन, तो वो अगर गनी है यानी रिच है, वो फलयस्ताफिफ, या वेल ऑफ है, अच्छा आसूदा है, तो फलयस्ताफिफ, उसको अपना, उसके लिए कोई मेहनत आना या कोई भी मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई उसका भी अजर या जो भी लेते हैं ना, वो मेहनत आना मतलब, तो वो उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उसकी हालात अच्छे हैं, जैसे कि मतलब उजरत भी बोलते हैं उसको, तो वो उजरत तुम नहीं ले सकते, क्योंकि तुम तो खुद अच्छे मतलब आसूदा हाल हो या वेल ऑफ हो, तो तुम्हें नहीं लेना चाहिए। वमन काना फकीरन, लेकिन अगर कोई गरीब है, फकीर है, तो फिर फलियाकुल बिल मारूफ, तो वो उसके माल में से यतीम के मतलब जो भी है खाए पिए, मतलब अपने लिए वो ले, लेकिन बहुत ही अदल और इंसाफ के साथ और मारूफ तरीके से, यानी कि रीजनेबल। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे हाथ में है तो तुम अच्छा बहुत सारा बोल के लेते जाओ और खत्म करते जाओ, ये नहीं, तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, तुमको मारूफ तरीके से ही करना है उसको। फैजा दफा तुम इलैहिम अम्वालहुम, तो जब तुम उसका माल जो है वो रिलीज करते हो, उसको अदा करते हो, उस यतीम को, जो उसकी बराबर, जो उसकी समझ बूझ सब सही हो गई, तुमने चेक किया और वो उसकी एज भी मतलब हो गई, तो अब तुम उसका माल जो है वो उसको पूरा के पूरा जो अदा करते हो, फअशहिदू अलैहिम, तो फिर गवाह ले लो, यानी कि गवाहों के सामने उनकी मौजूदगी में तुम वो माल उसका अदा करो। मगर इसके लिए ये भी बोला गया है कि दुनिया के अंदर लोग जो है अगर चालाकी करके उस माल को बहुत ही सफाई के साथ दिखाए कि देखो ये पूरा माल हमने बराबर अदा कर दिया है, लेकिन उसमें बहुत ही सफाई के साथ वो लोग जो उनको अपना अंदर काम करना होता है वो कर लेते हैं, तो दुनिया के अंदर वो जो भी मतलब तुम्हारे गवाह हैं उनको भी ना पता चले, या हो सकता है कि कहीं कहीं जो भी सामने लोग होंगे या कोर्ट कचहरी भी है तो वहां भी पता ना चले कि बंदा बड़ी सफाई के साथ बहुत अच्छे तरीके से उसको लौटा दे, लेकिन वो ये ना भूले कि दुनिया के अंदर वो कितना भी बेवकूफ बना ले किसी को भी, अल्लाह ने इसके एंड में कहा वकफा बिल्लाह हसीबा, और अल्लाह काफी है हिसाब के लिए, अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफी है। यानी दुनिया के अंदर तुम कुछ भी गलत कर सकते हो, अल्लाह को तो तुम नहीं ये कर सकते ना, कि वो जब हिसाब लेने पे आएगा तो वो एक एक कच्चा चिट्ठा सामने आएगा
اسی لیے یہاں پر تاکیدن اللہ نے اپنے کلام میں اس چیز کے لیے وارننگ کے ساتھ کہا کہ اللہ کافی ہے پھر حساب کے لیے. اس لیے سمجھنا نہیں کہ جو بھی الٹا سیدھا تم کرو گے اور تم بچ بھی جاؤ گے، دنیا میں کوئی تم کو پکڑ بھی نہیں سکے گا، لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور وہ حشر کا دن ہے. میک ٹرائل آف orphans until they reach the age of marriage. If then you find sound judgment in them, release their property to them, but consume it not wastefully, nor in haste against their growing up. If the guardian is well off, let him claim no remuneration, but if he is poor, let him have for himself what is just and reasonable. When he release their property to them, take witnesses in their presence. But all sufficient is Allah in taking account. اب اس کی جو نوٹ ہے 512 and 513 دو نوٹ ہے. 512 The age of marriage is the age when they reach their maturity. یعنی شادی کی عمر جو ہے وہ ہے کہ بندہ بالغ ہو جائے، میچورڈ ہو جائے. صرف عمر کی گنتی سے تم نہیں کر سکتے، اس بچے کو تم کو دیکھنا بھی پڑے گا. اور ویسے بھی الگ الگ جگہوں کے اوپر الگ الگ وہ عمریں رکھی ہوئی ہے کہ کہیں پر 15 سال کی عمر ہے اور کہیں پر 18 سال کی عمر ہے، تو ایسے سب مطلب الگ الگ ہے. لیکن وہ بچوں کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو صحیح سمجھ بوجھ آئی کہ نہیں. اور اب ہے نیکسٹ نوٹ ہے 513. It is good to take human witnesses when you faithfully discharge your trust. یہ بالکل یہ اچھی بات ہے کہ انسانوں میں سے گواہ لو تم، جب تم ایمانداری کے ساتھ وہ جو تم نے ذمہ داری لی تھی اب اس کو تم ادا کر رہے ہو، لوٹا رہے ہو، تو اچھا ہے کہ انسانوں کو گواہ بناؤ. بٹ ریممبر، یاد رکھو لیکن that however fully you satisfy your fellow men when you give your account to them. یہ بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اس کو یاد رکھو کہ چاہے تم اپنے جو بھی ساتھ کے لوگ ہیں جو گواہ بنے ان کو تم نے بڑی تسلی بخش بات کی، بہت سیٹسفائی کیا جب تم ان کو اپنا حساب دے رہے تھے. There is a stricter account due from you to Allah. لیکن اس سے بہت زیادہ سخت حساب تم پر واجب ہے، تم کو دینا پڑے گا اللہ کو. اللہ جب حساب کتاب لے گا تو وہ ایک ایک پائی کا حساب لے گا، اور وہ حساب کتاب تم کو سختی کے ساتھ تم کو دینا پڑے گا. If you are righteous in Allah's eyes, اگر اللہ کی نگاہ میں تم نیکوکاروں میں سے ہو، you must follow these stricter standards. تو پھر تم کو اللہ نے یہ جو سختی کے بہت ہی اسٹرکٹ معیار اللہ نے جو بنائے ہیں لیولز، وہی لیولز جو ہے فالو کرنا پڑے گا، وہ سختی کے ساتھ ہی فالو کرنا پڑے گا. تم اس کے اندر ایز نہیں کر سکتے، تم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، اور تم اپنی مرضی سے تھوڑے سے قانون ادھر سے رد و بدل کر دیا، کچھ ادھر ڈھیل چھوڑ دی، یہ نہیں کر سکتے. تم کو ایک یتیم کے مال کو جب تم دیکھ رہے ہو تو وہ تم کو بہت ہی سختی کے ساتھ اس کا جو معیار اللہ نے بنایا ہے اسی پہ تم کو رہنا پڑے گا، فالو کرنا پڑے گا. ورنہ آگے کی جو ہے آیتیں اس میں سزائیں بھی بہت سخت ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے کہ ہم ایسی غلط کوئی چیز کریں اور غلط طریقے سے کسی کا مال کھائیں. اللہ ہم کو اس سے ضرور بچانا. اللہم آمین.